موضوع الدرس فی مذمت حقوق الوالدین سورۃ الاحقاف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عبد الله بن المديني قال إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال إن الله تعالى قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أهرقلية إن أبا بكر رضي الله عنه والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟ فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك؟ قال وسمعتها عائشة رضي الله عنها فقالت يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن رضي الله عنه كذا وكذا كذبت ما فيه نزلت ولكن نزلت في فلان ابن فلان. ثم انتخب مروان ثم نزل على المنبر حتى أتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف. وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى بإسناد آخر ولفظ آخر إلى آخره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پہ بحث فرما رہے ہیں کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما، یہ آیت جو ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ عبداللہ ابن المدینی فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں تھا ہینا خاطب مروان، جبکہ مروان اس علاقے میں حاکم بن کے امیر بن کے آیا تھا اور وہ خطبہ دے رہا تھا. فقال، اس نے کہا کہ ان اللہ تبارک و تعالی نے امیر المؤمنین یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے بارے میں ایک اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دی. وَإِن يَسْتَخْلِفَهُ
اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنایا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا تھا. تو اگر خلیفے کو خلیفہ بنانے کا حق ہے تو وہی حق حضرت معاویہ نے بھی استعمال کیا ہے جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں استعمال کیا تھا. وقال عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ بھی اس خطبے میں موجود تھے. فرمایا ہرقلیۃ نے کہا کہ کیا یہ تم بھی اب ہرقل بن رہے ہو؟ جیسے روم کے بادشاہوں کی عادت ہے کہ ایک ہرقل مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے، جیسے فارس والوں کی عادت ہے کہ ایک کسرا مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے، جیسے فراعنہ کی عادت ہے مصر میں کہ ایک فرعون مر گیا تو اس کے بعد والا حاکم بن گیا. تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو کہ معاویہ کے بعد یزید کو بنا رہے ہو. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہرحال جو کچھ بھی کیا ہے اپنے لڑکے کی محبت میں اور لڑکے کی عزت میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. فقال مروان لست الذي قال لوالديه اف لكما، مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر سے تم وہی آدمی نہیں ہو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا والذی قال لوالديه اف لكما. حضرت عبد الرحمن بھی غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا لست ابن اللعین الذی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباکا. آپ نے فرمایا مروان تم مجھے کیا تانا دیتے ہو؟ تم کیوں بھول گئے ہو کہ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کے بعد تیرے باپ پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی تھی؟ تم تو اس کی اولاد ہو اور مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو. قال وسمعتها عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی عائشہ کو بھی یہ باتیں جب پہنچی تو آپ نے فرمایا مروان کو بلا کے کہ یا مروان انت القائد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا و قضا، کیا تم نے میرے بھائی عبد الرحمن کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں؟ کذبت ما فیہ نزلت، تم نے جھوٹ بولا ہے، یہ آیت میرے بھائی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ آیت جو ہے نزلت فی فلان ابن فلان، یہ تو فلاں بندے کے بارے میں نازل ہوئی. اب جب بی عائشہ نے ڈانٹ دیا تو انتہا مروان، اس کے بعد مروان نیچے آیا. ثم نزل عن المنبر، ممبر سے بھی اتر گیا. حتی اتی باب حجرتها، بی عائشہ کی حجرے کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. فجعل یکلمها، یعنی بی کو راضی کرنے کی کوشش کی. حتی انصرف، اس کے بعد وہ چلا گیا. وقد رواه البخاری رحمہ اللہ باسناد آخر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن وہ لفظ بھی اور ہیں اور سند بھی دوسری ہے. حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانۃ نبی بشر یوسف بن ماہک قال کان مروان علی الحجاز، مروان گورنر بن کے حجاز پہ آیا. استعملہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، اس کو گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بنایا. فخطب وجعل یذکر یزید بن معاویہ لکی یبایع له بعد ابیہ، وہ جب گورنر بن کے آیا تو اس نے کوشش کی خطبے میں باتیں کی، یزید کی تعریف کی تاکہ لوگ جو ہیں اس کی بیعت پہ راضی ہو جائیں. فقال عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ عنہما شیئا فقال خذوه، فدخل بیت عائشہ رضی اللہ عنہا فلم يقدروا علیہ. فقال مروان ان هذا الذي ينذر فيه والذي قال لوالديه اف لكما اتيدانني ان اخرج وقد خرج القرون من قبلي. فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا من وراء الحجاب ما انزل الله عز وجل فينا شيئا من القرآن الا ان اللہ تعالی انزل عذری. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اس سند سے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ گورنر بن کے آیا اور یزید کے حق میں بول رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن ابن
ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے کچھ فرمایا، یعنی اس کی تردید کی. فقال خذوہ، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو. لیکن حضرت عبد الرحمن فوراً بی بی عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، کیونکہ حجرہ جو ہے وہ منبر کے بالکل قریب تھا. اب جب بی بی عائشہ کے گھر میں چلے گئے تو اب اس کے غلاموں کو، اس کی فوج کو جرأت نہ ہوئی کہ بی بی عائشہ کے گھر سے گرفتار کریں. تو اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جانے کے بعد محفوظ ہو گیا. اب مروان کہنے لگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما. بی بی عائشہ نے جب سنا تو پردے کے پیچھے سے فرمایا، ما انزل اللہ عز وجل فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ تعالی انزل عذری. بی بی عائشہ نے فرمایا، مروان خبردار، اللہ نے قرآن میں ہمارے گھرانے کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں اتاری، بلکہ اللہ نے قرآن میں تو میری برات کا فیصلہ کیا ہے، قرآن میں میری برات اتری ہے اور کوئی ایسی بات ہمارے خلاف نہیں اتری ہے. طریق اخرى قال النسائی حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا امیہ بن خالد قال حدثنا شعبۃ محمد بن زیاد قال لما بايع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابنہ قال مروان سنت ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما فقال عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ سنت ہرقل وقیصر فقال مروان هذا الذي انزل اللہ تعالی فی والذی قال لوالدی اف لکما فبلغ ذلك عائشة رضی اللہ عنہا فقالت كذب مروان واللہ ما هو به ولو شئت ان اسمی الذي انزلت فيه لسمیته ولكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن ابا مروان ومروان في صلبه فمروان ففزد من لعنت اللہ. اب اس روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہے تھے تو مروان نے کہا کہ یہ بیعت لینا کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سنتی ابی بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، سنت ہرقل و قیصر، یہ تو ہرقل اور قیصر روم کی سنت ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا تخت پہ بیٹھ جاتا ہے. حضرت ابو بکر نے اگر حضرت عمر کو بنایا ہے لیکن اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں بنایا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو گے؟ فقال مروان کہنے لگا اچھا یہ تو وہ بندہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت اتری تھی والذی قال لوالدیہ اف لکما. اب بی بی عائشہ کو جب یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا کذب مروان جھوٹ بولتا ہے، واللہ ما هو به. یہ آیت جو ہے میرے بھائی کے بارے میں نہیں اتری بلکہ ایک اور بندے کے بارے میں اتری ہے. میں اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں لیکن میں نام بتانا نہیں چاہتی ہوں. ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن ابا مروان. حضور پاک نے مروان کے باپ پہ لعنت کی تھی، مروان ابھی اس کی صلب میں تھا تو یہ تو اسی لعنت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو بی بی عائشہ نے پھر اس کا جواب دیا. اب اصل بات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یاد رکھیں اسلام نے قرآن میں یا حدیث پاک میں کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ آپ لوگوں نے حضور کے بعد جو نظام ہے وہ کس طرح چلانا ہے. ایک موٹی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں چونکہ اب درس بھی ہے اور میرے حاجی بھائی بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے یہ روایتیں بھی سن لی ہیں تو ان کے دل میں کوئی خلجان نہ رہے. اسلام کوئی حکم نہیں دیتا کہ بادشاہت ہو یا خلافت ہو
یا جمہوریت ہو، پارلیمنٹیرین نظام ہو یا صدارتی نظام ہو، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اصل منشا اسلام کا یہ ہے، یاد رکھیں کہ جو بھی نظام بنے وہ خلیفہ کہلائے، وہ بادشاہ کہلائے، وہ صدر کہلائے، وہ وزیر اعظم کہلائے، وہ چیف ایگزیکٹو کہلائے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے اور اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ حکم الہی میں، احکامات الہیہ میں اس کو تنفیذ کا حق ہے، اس کو رد و بدل کا حق نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بڑا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے نا، وہ جی بادشاہت بڑی بری چیز ہے اور بادشاہت بڑی بری چیز ہے، یہ غلط باتیں ہیں جو یہودیت نے ہمارے دماغوں میں ڈالی ہیں کہ دیکھو جی بادشاہت ہو، دیکھو جی بادشاہت۔ اگر بادشاہت بری چیز ہوتی تو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی بادشاہ نہ بناتا۔ اللہ اپنے نبی کو بری چیز دیتے، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی ہے کہ لا ينبغي لأحد من بعدہ، ان کے بعد اور کسی کو وہ بادشاہی ملی ہی نہیں۔ کہ بادشاہت صرف انسانوں پہ نہیں تھی، تمہارے تو انسان بھی نہیں مانتے نا، وہ انسانوں پہ بھی بادشاہ تھے، جنوں پہ بھی بادشاہ تھے، ہواؤں پہ بھی بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کے ہوا تابع کر دی کہ اپنے تخت پہ بیٹھ جائیں، ہوا کو حکم دے وہ لے کے اڑ پڑے۔ آج جہاز بنے ہیں لیکن ان میں مشین بھی ہے، چلانے والے ہیں، ان کے پائلٹ ہیں، ان کے ایئرپورٹ ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، وہ تو کوئی مشینری نہیں، کوئی کیپٹن نہیں، کوئی ملاح نہیں، کوئی حضرت نے حکم دیا تخت اڑ پڑا۔ اور غدوها شہر ورواحها شہر، یعنی صبح کو حضرت جب اس پہ بیٹھتے تھے تو وہ دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے کر لیتا تھا، اور جب شام کو بیٹھتے تو پھر رات تک 1 مہینے کا سفر طے کر دیتا۔ ایسا تیز رفتار طیارہ بغیر کسی مشینوں کے چلے، یہ معجزہ تھا حضرت سلیمان کا، اللہ نے ہوا مسخر کر دی۔ تو سلیمان بادشاہ تھے، یاد رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن پاک میں، بنو اسرائیل پر جب اللہ نے انعامات کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، کہ اے بنو اسرائیل میرا احسان نہیں مانتے ہو کہ تمہارے اندر میں نے کتنے نبی بھیجے اور کتنے بادشاہ بنائے؟ تو اگر بادشاہت بری بات ہے تو اللہ احسان جتلا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بادشاہت فی نفس ہی بری چیز نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ ہو کر حکم خدا بندی کا تابع ہے، حکم محمد عربی کا تابع ہے، بادشاہ کہلائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر کہ یہاں پر ہمارے جو موجودہ بادشاہ ہیں، اب انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے سے بھی منع کر دیا، فرمایا کہ مجھے خادم الحرمین کہو، کہ اگر لکھو تو مجھے میرے ساتھ بادشاہ نہ لکھو۔ اور پھر دنیا کا ہر فرد جو اس ملک میں رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے 5 نمازوں میں جو ہمارے بادشاہ جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کرنے کے لیے مکہ میں آئیں،
اسی لیے انہوں نے وزارت عدل ہے، شؤون الاسلامیہ ہے، قضاء ہے، افتاء ہے، سارا نظام جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے. ہر جگہ قاضی ہے اور ان کا فیصلہ قرآن و سنت اور فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہوتا ہے. یعنی وہ کبھی اگر ایک قاضی شرعی نے فیصلہ کر دیا ہے اس میں بادشاہ بھی مداخلت نہیں کرتا، کہتے شریعت کا معاملہ ہے بس پتہ. وہ جس کی بچی ہے چلا جائے بس کیا تقریر کرنے کی کیا وہ سمجھ جائے گی، یعنی بیوقوفی ایک اور ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب توجہ کے ساتھ سنیں تو لفظ بادشاہ پہ چڑھ جانا کہ جی بادشاہ ہیں اور بادشاہ ہیں اور بادشاہ یہ کوئی بات ہے؟ آپ کے ملک میں تھانے دار بھی 5 نمازیں جماعت سے مسجد میں نہیں پڑھتا. یہاں کا بادشاہ سے لے کر ہر منسٹر، ہر وزیر، ہر گورنر، آپ کل چلے جائیں مکہ کے گورنر آفس میں 7 مسجد ہوگی، جب اذان ہوگی دروازہ کھل جائے گا، جہاں آپ نماز پڑھیں گے وہی گورنر کھڑے ہوں گے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ لفظ کیا ہے، بادشاہ ہے یا لفظ صدر ہے یا لفظ خلیفہ ہے یا اس کا لفظ چیف ایگزیکٹو ہے. بات یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے قانون کے تابع ہے. الحمدللہ. اور ہمیں یہی حکم ہے کہ جب بادشاہ بن جائے، امیر بن جائے، گورنر بن جائے، تم اس کے حکم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. الا ان یکون کفرا بواہا. ہاں اگر وہ تمہیں نعوذ باللہ کفر کا حکم دے تو پھر نہیں مانیں گے. قرآن و سنت کے خلاف حکم دے تو پھر نہیں مانیں گے. اب آخری دور جو ہے وہ میرے پاک نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کا ہے. اچھی طرح باتوں کو دماغ میں رکھنے کی کوشش کریں. پہلے نبی اپنی قوم میں بھیجے جاتے تھے. یاد رکھو جتنے نبی آئے ہیں ایک قوم میں آئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم عاد کے لیے اللہ نے ہود کو پیغمبر بنایا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صالحا. اور قوم سمود کے لیے حضرت صالح کو پیغمبر بنایا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور قوم مدین میں حضرت شعیب کو بنایا. ہر نبی اپنے قوم کے لیے آیا، اپنے علاقے کے لیے آیا، ایک وقت کے لیے آیا. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی تو اللہ نے فرمایا آپ سارے کائنات کے لیے نبی ہیں، آپ انس و جن کے لیے نبی ہیں، آپ عالمین کے لیے نبی ہیں. اور آپ کی نبوت کا کوئی علاقہ نہیں، جہاں جہاں تک میری مخلوق ہے وہاں تیری نبوت ہے. اور جہاں جہاں کائنات میں میرے ماننے والے میرا نام لیں گے تو میرا مدنی تیرا نام بھی ساتھ ہوگا. جب وہ اذان میں اللہ اکبر کہیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے. تو جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. اور تیری نبوت آخری نبوت ہے، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، عمارت مکمل ہو گئی. اللہ نے فرمایا خاتم النبیین. تو اب حضور کی نبوت عالمی نبوت ہے، اور حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں اشارہ کر دیا. اللہ جانتے تھے کہ آنے والے دور میں بندوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اب آگے جو نظام ہو امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورے کے ساتھ طے کر لیا کرو. کیوں؟ اب یہ آخری نظام جو ہے وہ ہے نظام خلافت.
ایمان سے کہیں اگر حضور کسی کا نام لے لیتے تو کوئی بھائی کا لال اس کی مخالفت کر سکتا تھا؟ بھائی جس کینڈیڈیٹ کو حضور اپنے بعد نامینیٹ کر دیتے، کون دنیا کے اندر آدمی ہے جو انکار کر سکتا؟ لیکن حضور نے نام نہیں لیا، اشارات ملتے ہیں لیکن نام نہیں ملتا، اشارات ملتے ہیں، کنایات میں بات ہے، لیکن حضور پاک نے تصریح نہیں فرمائی۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے، یہ آپ کو لوگ نہیں بتاتے ہیں، روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ حضرت عباس اور حضرت فضل جو ہے، حضرت عباس چچا ہیں حضور پاک کے، دونوں حضرت علی کے پاس آئے، انہوں نے حضرت عباس نے کہا کہ یا علی انا اعلم بموت قریش، اس نے کہا کہ حضرت علی میں قریش کے سرداروں کی موت کی علامات جانتا ہوں، میں خود قریش کا سردار ہوں، جب قریشیوں پہ موت کا وقت آتا ہے تو ایک خاص کیفیات ہوتی ہیں اور وہ علامتیں اب حضور پہ طاری ہونی شروع ہو گئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، انہوں نے کہا کہ حضرت علی ابھی حضور الحمدللہ زندہ ہیں، آپ اپنے لیے حضور کے بعد خلافت کا مسئلہ حل کرا لیں، آپ لکھوا لیں یا حضور فرما دیں تاکہ حضور کے بعد خلافت تجھے مل جائے، کیونکہ تم ابن عم رسول اللہ ہو، حضور کے چاچا کے بیٹے ہو، پھر داماد رسول اللہ ہو، اور پھر اللہ کے نبی نے تمہیں فرمایا کہ اقضاکم علی، سب سے بہتر فیصلے کرنے والا علی ہے، اور پھر تم بطل من نبطال الاسلام ہو، یہ ساری تمہاری صفات ہیں، تو مہربانی کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور حضور سے اپنے لیے خلافت لکھوا لو، یا لکھوانا مناسب نہ سمجھو، کم از کم حضور فرما دے۔ یہ تو کہتے ہیں نا حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا، یہ اصل مسئلہ بتاتے نہیں ہے نا، مشکل تو یہ ہے۔ کیوں شیعہ حضرات تو بتاتے نہیں، وہ تو مخالف ہوئے نا، وہ تو کوئی بات ابو بکر عمر عثمان کی ہوگی کیوں بتائیں گے، اور ہمارے جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی نہیں بتاتے، بات اس لیے نہیں بتاتی ہیں اللہ عالم پڑھتے نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ مشورہ دیا، تو پتہ ہے حضرت علی نے کیا کہا رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت علی پہ، اللہ نے بڑا دماغ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عباس تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا عباس غور کرو، اگر اللہ کے نبی میرے نام پہ راضی ہو گئے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حضور نے انکار کر دیا تو قیامت تک ہمارے خاندان میں پھر خلافت نہیں آئے گی۔ اگر حضور مان گئے ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، اور اگر حضور نے میرے نام سے انکار کر دیا تو پھر تو قیامت تک ہمارے خاندان میں کبھی خلافت نہیں آئے گی، اللہ پہ چھوڑ دو، جس نے بننا ہے بن جائے گا۔ حضور پاک نے بھی فرما دیا تھا کہ امرہم شورا بینہم، بھئی مسلمان آپس میں مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیں۔ البتہ حضور نے صرف ایک مشورہ دیا، آپ نے فرمایا کہ لا خلافت الا فی قریش، میرے بعد جس کو خلیفہ بناؤ ہو وہ قریش میں سے، قرشی ہونا ضروری ہے اس کا، خلافت و امامت کے لیے قریشی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی جگہ سید ہے، قریشی ہے، عالم ہے، اس کا حق ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو، لیکن خدا کی قسمت ہے ہمارے ہاں جو ہے اللہ کا امتحان ہے کہ نہ قریشی پڑھے ہیں نہ سید پڑھے ہیں، پڑھا ہے تو کمی کاسبی میرے جیسا کوئی بلوچ، کوئی موچی، کوئی پاولی وہ پڑھا،
ان کو تو دین پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. انہوں نے اپنے بیٹیوں اپنی اولادوں کو آکسفورڈ اور ہارورڈ میں پڑھایا ہے, ان کو کیا ضرورت ہے دین پڑھانے کی. تو بات کو سمجھیے ٹھنڈے طرح سے. حضور نے صرف ایک بات بتا دی کہ لا خلافت الا فی قریش, کہ میرے بعد خلیفہ قریشی ہو کوئی ہو. اس کی بھی وجہ تھی, یاد رکھو, حضور نے کسی کی رعایت نہیں کی. اصل وجہ یہ تھی کہ دو حصے ہیں صحابہ کے, ایک مہاجرین ہیں ایک انصار ہیں, یا یوں سمجھ لو ایک مکے والے ہیں مدینے والے ہیں. مدینے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر باغات اور کھیتی اور کھجوریں اور زراعت پیشہ لوگ تھے, انہوں نے کبھی حکومت نہیں کی. اور قریش جو ہیں یہ تو نسلاً بیان حاکم چلے آ رہے تھے. اب دیکھیں حضور پاک کے جتنے دادا ہیں, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب, یہ سارے کے سارے مکے کے بادشاہ رہے, اپنے اپنے وقت میں سردار رہے. تو ان کے خون میں حکومت کرنے کا جذبہ ہے. سردار جو ہوتے ہیں جو خاندانی طور پر چلے آ رہے, ان کے اندر ایک اللہ فہم ڈال دیتا ہے, کیونکہ وہ بچپن سے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں. مظاہرے میں لڑائی ہو گئی, ہمسائے میں لڑائی ہو گئی, میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, سارے فیصلے کرتے کرتے ان میں قوت فیصلہ آ جاتی ہے, فہم آ جاتی ہے. اور ایک کھیتی باڑی کر والے کو بٹھا دو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کوئی زراعت کا مشورہ تو دے دے گا کہ جی اس میں کپاس کاشت نہ کرو بلکہ گندم کاشت کرو, لیکن حکومت کرنا تو بڑی مشکل بات ہوتی ہے. وہ تو پھر اسی طرح ہوگا نا کہ جیسے ہارون الرشید کے زمانے میں جو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ مصر کے لوگ جو ہیں نا, انہوں نے بڑا ذلیل کیا ہے انسانیت کو. اگر میں کبھی بادشاہ بنا تو میں وہاں کسی بالکل کم تر آدمی کو گورنر بناؤں گا. انہوں نے ایک غلام کو جو بالکل ان پڑھ جاہل اجڈ تھا وہاں جناب گورنر بنا کے بھیج دیا. جیسے آج کل ہمارے پاس ہوتا ہے جو برادری کا زور ہے. آج کی بات ہے, یعنی میں ایک آپ کے نیشنل اسمبلی کے ممبر ایم این اے جو ہوتے ہیں اس سے بات کر رہا تھا, کچھ لکھوا رہا تھا. اس بیچارے کو دشت کا لفظ لکھنا نہیں آتا تھا. اب وہ قانون کیسے بنائے گا؟ جو آدمی انگوٹھا چھاپ ہو وہ قانون کیسے بنائے گا؟ اس کو کیا پتا ہوتا ہے قانون کس بلا کا نام ہے؟ اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اسمبلی میں تحریک استحقاق کیا ہوتی ہے, پوائنٹ آف آرڈر کیا ہوتا ہے, واک آؤٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا قائمہ کمیٹیاں کیا ہوتی ہیں. اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا بجٹ کیا ہوتا ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بجٹ میں خسارہ کیوں آ رہا ہے. وہ جانتا ہی نہیں بیچارہ, اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں. اس غریب کا کیا قصور ہے؟ وہ تو قوم ہے, برادری ہے, پیسہ ہے, طاقت ہے, یا ماشاء اللہ پھر پیر ہے. سبحان اللہ, یہ تو سب سے بڑی طاقت ہے نا. کیوں؟ مرید نے تو ووٹ دینا ہی دینا ہے نا. پیر کو جو ووٹ نہ دے وہ تو جہنم میں گیا نا سیدھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, یہ بات تو حضور نے فرما دی اور کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کس کو بناؤ کس کو نہ بناؤ. حضور پاک کی وفات ہو گئی, مسئلہ خلافت کا آ گیا. انصار سے بھی ایک کینڈیڈیٹ سامنے آیا, ادھر سے حضرت ابو بکر سامنے آئے. وہ چاہتے تھے ہمیں خلیفہ بنایا جائے اور مکے والے چاہتے تھے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے. جب یہ دونوں سارے بڑے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کے کہا, انہوں نے کہا کہ اصحاب رسول اللہ تم سب قابل احترام ہو, لیکن تمہیں حضور کی بات یاد ہے کہ لا خلافت الا فی قریش, کہ میرے بعد خلیفہ قریشی بنے. یہ بات ہے. انہوں نے کہا یہ تو ہے. تو انصار نے کہا جی ہم تو درخواست اپنی واپس لیتے ہیں. جب قریش میں بننا ہے, ہم تو قریشی نہیں ہیں, ہم تو کوئی اوسی ہے کوئی خزرجی ہے. انہوں نے درخواست واپس لے لی.
اب پھر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مکے والوں میں سے کس کو بنایا جائے. اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, اس سے پوچھا. حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر, کیونکہ تم محدث ہو اور تمہاری رائے کہ وہ اللہ نے عرشوں پہ بھی قبول فرمایا ہے, اور جو تم زمین پہ کہتے رہے اللہ قرآن اتارتے رہے, تم بتاؤ تم کس کو چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میری بات مانتے ہو تو حضور نے اپنی زندگی میں ابھی اپنے حجرے میں باحیات ہیں, موجود ہیں, مسجد میں مصلی پر امام بننے کا حکم کس کو دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ابو بکر کو دیا تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, حضرت ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے, مصلی پہ کھڑا ہو. تو جس کو نبی نے زندگی میں ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے تو ہم دنیا کا امام نہ بنا لیں. حضور نے تو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور اپنی زندگی میں کھڑا کر دیا. تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ابو بکر سے زیادہ کوئی بہتر نہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا گیا کہ من اعلم فی اصحاب رسول اللہ, کہ حضرت علی حضور کے صحابہ میں بڑا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر سب سے بڑا عالم تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ تو بڑے عالم ہیں, آپ سے بھی, انہوں نے کہا مجھ سے بھی بڑا تھا, کہ حضور نے فرمایا ہے نماز میں امام اس کو بناؤ اعلمکم بکتاب اللہ, جو سب سے زیادہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہو. اگر عالم ہو اس کے مقابلے پہ کوئی امام نہیں بن سکتا ہے. تو حضور نے جب ان کو سارے صحابہ کو چھوڑ کے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے, معلوم ہوا وہ سب سے بڑا عالم تھا تو حضور نے کھڑا کیا, ورنہ حضور کیوں کھڑا کرتے؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے نام پہ اتفاق ہو گیا, آپ خلیفہ بن گئے. لیکن ساری زندگی تابع رہے فرمان الہی کے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت ابو بکر تو یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ قرآن میں زبر زیر لگا دو یا قرآن کو جمع کر دو, وہ تو یہ بھی نہیں مانتے, وہ کہتے حضور نے جمع نہیں کیا, میں کیسے جمع کروں؟ بڑی مشکل کے بعد مانے. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نام تجویز کیا. آپ نے فرمایا کہ میں عمر کا نام پیش کرتا ہوں, ویسے تمہاری مرضی ہے. آپ نے فرمایا اپنی وفات سے پہلے کہ بھئی اپنے بعد خلافت کے لیے میری نظر میں اگر کوئی موزون بندہ ہے تو وہ حضرت عمر ہے, باقی تمہاری مرضی. تمام صحابہ نے حضرت عمر پہ اتفاق کر دیا, حضرت عمر خلیفہ بن گئے. حضرت عمر کے بعد جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت آیا اور آپ کو خنجر لگ گیا اور آپ اپنے آخری سانسیں لے رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو اب بھی جائز ہے کہ حضور پاک نے بھی تو کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا, اور اگر میں کسی ایک بندے کو خلیفہ بنا دوں تو وہ بھی جائز ہے کہ ابو بکر کی سنت ہے کہ ابو بکر نے مجھے بنا دیا تھا. اگر میں نہ بناؤں تب بھی جائز ہے کہ بھئی امت جانے مشورہ جانے. اگر میں بنا دوں تب بھی جائز ہے کہ ابو بکر نے مجھے بنایا تھا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ 6 نام ہیں, ان ناموں کو غور کرو, ان میں میرے بیٹے کا بھی نام ہے عبداللہ ابن عمر کا, لیکن اس کو خلیفہ نہ بنانا. میں یہ نہیں چاہتا کہ عمر کا بیٹا عمر کے مصلی پہ آئے, اس سے مشورہ ضرور لے لینا. یعنی وہ تمہاری کمیٹی میں ہے, جو کمیٹی خلیفہ چنے گی اس کا وہ ایک ممبر تو ہے, لیکن وہ خود بننے کا حقدار نہیں, اس کو کبھی نہیں بنانا. اور وہ کمیٹی جس کے نام پہ فیصلہ کر دے اس کو بنا لو. کمیٹی نے غور کیا, سب کی رائے میں حضرت عثمان منتخب ہوئے.
انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو یہی ترتیب میرے اللہ کو بھی یہی منظور ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. اور اس ترتیب کے بارے میں اشارات ہیں، کنایات ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت علی کے بعد آپ کے بیٹے جو بڑے بیٹے ہیں سیدنا حسن، سیدنا حسن بڑا بیٹا ہے، سیدنا حسین چھوٹا بیٹا. 1 سال کا فرق ہے دونوں میں. اور یہ سیدنا حسن بھی اس شان والا بیٹا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین. آپ نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا بھی سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ 2 بڑی مسلمان جماعتوں کے جھگڑے کو ختم کریں گے اور صلح کا ذریعہ بنے گا. اب جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف تھا اور وہ اختلاف جو ہے کرسی کے لیے نہیں تھا، وہ قصاص عثمان پہ اختلاف تھا کہ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے حضرت عثمان کا بدلہ نہیں یا پھر ہمارے حوالے کریں. اور یہی مطالبہ تھا بی بی عائشہ کا، اگر آج آپ کا کوئی بندہ مر جائے آپ کو مطالبے کرنے کا حق ہے تو پھر بی بی عائشہ کو بھی حق ہے اور حضرت معاویہ کو بھی حق ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی نے فرمایا بی بی عائشہ سے بھی اور حضرت معاویہ سے بھی کہ اللہ کے بندے میں تمہارے مطالبے کا بالکل حامی ہوں اور میں تم سے بھی زیادہ جلدی چاہتا ہوں کہ قصاص عثمان لیا جائے کہ اللہ کے نبی کا خلیفہ اور داماد محمد مصطفیٰ اور ذی النورین جس کے گھر میں محمد مدنی کی 2 بیٹیاں ہوں اور باحیا عثمان اور محسن اسلام عثمان مدینے میں شہید ہو جائے، اس کا بدلہ نہ لیا جائے. میں خود بے چین ہوں، لیکن اس وقت وہ مخالفین جو قاتلان عثمان ہیں ان کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے، اگر میں ان کو پکڑتا ہوں تو بغاوت ہو جائے گی. مجھے پہلے اپنے پاؤں جمانے دے، موقع دے، سب سے پہلے میں بدلہ لوں گا. اور اسی وجہ سے بی بی عائشہ اور حضرت علی کی صلح ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا. جنگ جمل جو ہے اس میں جھگڑا ختم ہو گیا. حضرت علی اور بی بی عائشہ کی جب ملاقات ہوئی تو بات ختم ہو گئی. بی بی عائشہ نے کہا کہ یا علی ہم تو صرف قصاص عثمان چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. انہوں نے کہا اما امہات المومنین میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے موقع تو دینا، میرے ہاتھ مضبوط کریں، میری پشت پہ کھڑے ہوں تاکہ میں ان پہ ہاتھ ڈال سکوں. ابھی تو مدینے پر ان کا کنٹرول ہے، میں ان کو پکڑ نہیں سکتا ہوں. بی بی عائشہ بھی راضی ہو گئی، دونوں راضی ہو گئے اور دونوں جماعتوں میں خوشیاں ہو گئیں. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بلند ہو گئے، سب راضی خوشی آ گئے. لیکن وہ جو منافقین کا سبائی ٹولہ تھا، وہ جو یہودیوں کے ایجنٹ بن کے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اگر بی بی عائشہ اور حضرت علی کی صلح ہو گئی ہماری جان تو نہیں بچے گی، ہمیں تو کل ہی الٹا لٹکا دے گا حضرت علی. اس کو تو طاقت کی ضرورت ہے. اگر بی بی عائشہ اس کی پشت پہ آ جاتی ہیں تو پھر تو 1 منٹ ہی لگائے گا بدلہ لینے میں. لہذا ایسا کرو کہ اپنی جماعت میں سے 100 بندہ منتخب کیا کہ تم 100 آدمی حضرت علی کے کیمپ پہ آخری رات کے حصے میں حملہ کر دو اور یہ 100 آدمی بی بی عائشہ کی فوجوں پہ حملہ کر دے اور شور یہ کرے کہ علی کا لشکر آ گیا، وہ کہے عائشہ کا لشکر آ گیا. تو جب لڑائی چھڑ جائے گی پھر کون ہے روکنے والا؟ اس طرح وہ لڑائی چھڑ گئی جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین.
اور دیکھیں لڑائی کے باوجود بھی ان کا آپس میں احترام کتنا ہے کہ بی بی عائشہ کا جب ہودج گرا ہے نا اپنی اونٹنی سے کہ کسی نے تیر مارا اونٹنی کو، اونٹنی بد گئی اور وہ ہودج جو کھلا تو گرا، بی بی عائشہ بھی گر گئی، سب سے پہلے دوڑ کے بی بی عائشہ پہ کپڑا ڈالنے والا حضرت علی تھا۔ لگا یا امہات المومنین، اما تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو حملہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کس نے کیا؟ انہوں نے کہا پکڑو، یہ بھی وہی ہے جن نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ لیکن اب دیر ہو گئی تھی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان دونوں کے دلوں کو میں جانتا ہوں سچے تھے، اجتہادی غلطی میں ان سے خطا ہو گئی ہے، میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہے۔ اب حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلافت میں آئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت حسن نے جب دیکھا کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم کی جنگ ہے، جھگڑا ہے، لڑائیاں ہوتی رہی، لیکن پتہ ہے وہ ہماری طرح لڑائیاں نہیں تھیں کہ مسلمانوں کو مار دو، مسجدوں میں مار دو، بے گناہوں کو مار دو، عورتوں کو مار دو، بچوں کو مار دو، بے گناہ نہیں، یہ نہیں لڑائیاں تھیں، وہ اجتہادی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عین شدید اختلاف کا زمانہ ہے، تو ہرقل نے کیسر روم نے اس کو پتہ لگا کہ دونوں مسلمانوں کی بڑی پارٹیاں لڑ رہی ہیں، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تیاری کرو، یہ لڑتے رہے، ہم مدینے پہ حملہ کر دیں۔ مسلمانوں کو تو کافر اسی لیے لڑاتا ہے نا کہ تم لڑتے رہو، اس کے لیے میدان خالی کرو۔ انہوں نے تیاری کی اور اپنی فوجوں کو الرٹ کر دیا۔ حضرت معاویہ کو جب پتہ لگا، آپ نے قاصد بھیجا کہ جا کے بادشاہ روم کو میرا خط پہنچاؤ۔ اس خط میں لکھا آپ نے کہ یا کلب الروم، ہے رومی کتے، اگر تم نے محمد کے مدینے پہ چڑھائی کی، سب سے پہلا سپاہی معاویہ ہوگا جو علی کے پرچم کے نیچے لڑے گا۔ ہمارا اختلاف ہے، ہم بھائی ہیں، تم کون ہو ہمارے اختلاف میں دخل دینے والے؟ اگر تم نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی، جرت کی، تو روم کے کتے کان کھول کے سن لو، حضرت علی کا پرچم ہوگا اور معاویہ سپاہی بن کے لڑے گا۔ اچھا، حضرت علی کو پتہ لگا، انہوں نے بھی یہی خط لکھا کہ اے رومی کتے، اگر تم نے مدینے پہ حملہ کیا، میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ دیکھو لڑائی ہے لیکن ایمان ہے نا، ہمارے ہاں تو نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ اسی لیے جب خوارج سے لڑائی ہے، بات بہت لمبی ہے، اب اتنی جلدی میں ختم بھی نہیں کر سکتا، آپ کے سوال بھی رہ جائیں گے، کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ ابھی 2-4 دن ہے، بس صبر کر لیں، پھر درس بند ہو جائیں گے نا، پھر سارا وقت آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی جانور، سمندری جانور جو ہیں، کیچوا ہے، کیکڑا ہے، بیکڑا ہے، موٹی بات یاد رکھو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مچھلی حلال ہے، باقی حلال نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک سارے بحری جانور حلال ہیں۔ بعض لوگ پتلون جو ہے ٹخنوں سے نیچے پہنتے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے وضو کر کے نماز پڑھی لیکن جب رکوع کیا اس کو خطرہ ہے، خیال ہے کہ میرے قطرے گرے ہیں نماز میں پیشاب کے، تو چیک کر لو، کپڑا بھیگا ہوا ہے، نماز لوٹاؤ، اور اگر وہم ہے تو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، نماز ٹھیک ہو گئی۔ اگر ایک آدمی ناف کے نیچے احرام کی چادر باندھتا ہے، ناف سے کچھ حصہ ظاہر ہے، بالکل دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، دکھانے والے پر بھی لعنت ہے، یہ عورہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا چھپانا ضروری ہے۔ بہرحال ایک آدمی نے طواف کیا، اس نے چکر لگائے، اس کو شبہ تھا کہ 6 ہیں یا 7 ہیں، اس نے ایک چکر لگا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ رکن یمانی پر بھی جب آدمی استلام کرتا ہے تو سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ داہنے ہاتھ سے استلام کیا جائے، بوسہ نہیں،
لیکن جو آدمی یہاں دعا کرتا ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا منظور و مقبول فرما. اگر جماعت حرم نکل جائے ہم بعد میں نواز بھائی تم اکیلے بھی پڑھو تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے, جماعت سے تو 25 لاکھ کا ملے گا انشاءاللہ. کہتے جی کہ طواف زیارت کے لیے اگر ہم سعی پہلے کرنا چاہیں وہ بالکل جائز ہے معذوروں کے لیے. جو معذور ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, وہ احرام باندھیں گے, نفلی طواف کریں گے, پھر صفا مروہ دوڑیں گے, اس کے بعد مینا چلے جائیں گے. بغیر احرام کے نہیں ہوتی صفا مروہ, الا طواف زیارت کے بعد کے احرام پہلے کھل چکا ہوتا ہے. رمل کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے پہلوان چلتے ہیں, بس پہلے رمل 3 چکروں میں ہے, 7 میں ضروری نہیں ہے. تمتو والے جو ہے عمرہ کر لیا اب حج کریں گے, اور کیسے کریں, کیا کریں گے؟ ایک عمرہ ایک حج تمتو ہو گیا. روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھیں, دعا اللہ سے کریں. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے, نفلی طواف ہو یا کوئی طواف ہو. بہرحال اگر ایک آدمی نے احرام باندھا تھا طائف سے, اور لیکن نیت یہ کی تھی کہ اگر مجھے روک دیا گیا تو میں احرام کھول دوں گا, محلی ہے سو حبست نہیں, کھول دیا, کوئی جرمانہ نہیں. حج افراد میں حج کی بکری واجب نہیں ہے, کرنا چاہو تو 100 بکری کر لو. میرے والد فوت ہو گئے, ان کے لیے آپ حج بدل کر سکتے ہیں. میں مکے میں رہتا ہوں, اپنے گھر سے احرام باندھ کے سیدھا مینا جائیں گے. جو مکے میں رہنے والے ہیں یا رمضان میں وہ حج افراد ہی کریں گے. حج حج ہوتا ہے, تمتو کرو یا جو بھی کرو, حج فرض ہے, وہ سب حج ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے, جائز نہ ہوتا حضور فرماتے بی بی عائشہ کو کہ جا کے عمرہ کرو. جتنی دیر عمرے میں لگے اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو طواف میں زیادہ ثواب ہے. مثلا 2 گھنٹے لگتے ہیں عمرے میں, آپ 2 گھنٹے طواف کرتے رہیں تو یہ زیادہ ثواب ہے. کہتے جی کہ ایک آدمی جو ہے کھاد بیچتا ہے کہ نقد 800, ادھار میں 1000. اب وہ ادھار میں لے گیا ہے تو جائز ہے, لیکن کوشش کرو کہ نہ کرو یہ کام. طواف بھی انشاءاللہ آپ جس کے لیے کریں گے اس کو اللہ ثواب دیں گے. ہم مکہ سے اب مدینہ جا رہے ہیں, واپسی میں احرام بالکل ضروری ہے. آپ تو آئے حج عمرے کے لیے ہیں, آپ کے جو کاروبار کرتا ہے, ڈرائیور ہے, آپ تو حاجی ہیں, آئے اسی کام کے لیے ہیں. واپسی پہ میقات ہے, عمرہ ضرور کریں. اور کتنے خوش نصیب ہو, ایک عمرہ اپنے ملک سے کر لیا اور ایک اس میقات سے کرو گے جہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا ہے, تو وہ جگہ چھوڑنا چاہتے ہو. یہ تو مفت میں مل رہا ہے تمہیں, اتنی بڑی نعمت چھوڑ دو گے, اس سے بڑی بے وقوفی ہے کوئی؟ اگر طواف زیارت میں عورت کو حیض آ جائے, یاد رکھو سب سے پہلے تو آپ ان کو سمجھا دیں, کسی لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی لے لیں, وقت سے پہلے کھانا شروع کر دیں تاکہ ان دنوں میں حیض آئے ہی نہ. لیکن اگر آ گیا تو وہ طواف زیارت کے بغیر گھر نہیں جا سکتی, نہ اس کا حج ہوگا نہ خامد بے حلال ہوگا. پھر اس کو رکنا ہوگا, فلائٹ چھوڑ دے, جانے دے, فلائٹ کیا ہو گیا, بعد میں چلی جائے گی. حجر اسود کو چومنے میں لوگوں کو تکلیف ہو, نہ دو تکلیف, اشارہ کر لو. کہتے ہیں احرام کی حالت میں ہوٹل میں کھانے کے بعد میں نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیا, اس میں خوشبو تھی تو فوراً دھو ڈالیں. اگر نہیں دھو ڈالی, ہاتھوں پہ بھی لگائی, چہرے کو بھی لگایا, دم پڑ گئی. کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرے کے لیے احرام باندھا, طواف بھی کر لیا,
اور 2 رکعت بھی پڑھ لیے، پھر مجھے صفا بھول گیا، سر مڈا دیا، اب 1 بکری ادا کریں، آئندہ کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ جب 22 روپے سے ضرب دو گے نا 400 ریال کو انشاءاللہ، 8000 کا ٹیکہ لگے تم 10 سال نہیں بھولو گے انشاءاللہ۔ ہم مدینہ جا رہے ہیں، بالکل نماز مسافر ہو، قصر کرنی ہوگی، مدینہ پاک میں بھی آپ نے 8 دن رہنا ہے، مسافر ہیں آپ۔ میں ہندوستان سے آیا بغیر احرام کے، کوئی وجہ لکھو نا، کیوں نہیں باندھا؟ کوئی عذر تھا ٹھیک ہے، ورنہ عمرہ بھی کرو، 1 بکری دم بھی ادا کرو۔ بابا اگر شیعہ کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، سب کے ساتھ جائز ہے، کھانے کا کیا ہے؟ کھانا تو یہودی کے ساتھ بھی جائز ہے، عیسائی کے ساتھ بھی جائز ہے، ہر آدمی کے ساتھ، ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی جائز ہے، اس میں کیا ہے؟ کھانا کوئی مسئلہ نہیں۔ بات ہوتی ہے کہ ان سے جن کے دل میں بغض ابو بکر ہو، دلی محبت نہ رکھو، باقی معاملات تو ساری دنیا کے، یہ سارے جو آپ ماشاءاللہ بپسیاں پی رہے ہیں، ڈرموں کے ڈرم پی گئے ہو، یہ ساری یہودیوں کی تو ہے، اس کا مسئلہ تو کبھی نہیں پوچھا۔ یہ جتنا پروڈکٹ آ رہے ہیں آپ کے، 7 اپ ہے اور مرنڈا ہے، اور یہ اصل میں جو ہے ان کا فارمولہ جو ہے، وہ جو اصل میٹیریل آتا ہے وہ تو یہودی دیتا ہے۔ یہ جتنا تم ماشاءاللہ پیزا کھا رہے ہو اور برگر کنگ کھا رہے ہو اور فلاں کھا رہے، سب وہی ان کا سارا میٹیریل ان کا ہے، اس میں ان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے۔ مسلمان یعنی پراٹھا بھی نہیں بنا سکتا، پیزا کھا رہا ہے بیچارہ، لینے لگی ہوئی ہیں۔ امام کے پیچھے آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، دونوں جائز ہیں جناب، کوئی جھگڑے نہیں۔ جھگڑے والے مولوی اور بہت ہیں، ضروری مجھے بھی جھگڑے والا بنانا ہے؟ دونوں کی نماز ٹھیک ہے، آمین اللہ زور سے بھی سنتے ہیں، آہستہ بھی سنتے ہیں، لیکن قرآن کا منشا یہ ہے کہ یہ دعا ہے اور دعا آہستہ کی جاتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ۔ اگر ٹی وی پر یا ٹیپ ریکارڈر میں قرآن سن رہے تھے، آیت سجدہ آ جائے تو سجدہ ضروری نہیں ہے۔ حج بدل بابا، حج قریب تو آنے دو، ابھی مسائل بتا دیں گے انشاءاللہ، آپ کو تو کل بھول جائیں گے، ہمیں تجربہ ہے نا، انشاءاللہ قریب آ جائیں گے نا۔ ابھی انشاءاللہ جمعہ سے اللہ کو منظور ہے نا، پھر تقریریں شروع ہو جائیں گی، پھر روز کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے رہیں گے۔ میرے والد آپ کے شاگرد تھے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ رفع درجات فرمائے۔ میں نے طواف تو کیا عمرے کا، لیکن رمل بھول گیا، کوئی حرج نہیں، سنت چھوڑ دی، لیکن جرمانہ کوئی نہیں۔ میں نے طواف کے بعد حرم سے باہر چلا گیا، 20 منٹ کے بعد آ کے صفا مروہ دوڑا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے ساتھ بچے بھی حج کر رہے ہیں، اب مجھے کیا پتا حج کون سا کر رہے ہو؟ اگر حج مفرد ہے تو کوئی بکری نہیں، اگر تمتع ہے آپ پر بکری لازم ہے، جو بچے چھوٹے ہیں نابالغ ہیں ان کے لیے تو کوئی حکم نہیں۔ بہرحال اگر ایک عورت نے احرام کی حالت میں، ایک ہوتا ہے نقاب جو بالکل چڑھا کے فکس کر دیا جاتا ہے، وہ تو منع ہے، دم پڑ جاتی ہے، ویسے پردہ ڈالے رکھا تو کوئی حرج نہیں۔ مینا کے بجائے جو خیمے مزدلفہ میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی جائز ہے، مجبوری ہے، جگہ نہیں۔ جیسے آپ کی نماز ہو جاتی ہے، جو باہر نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے کہ صفیں صفوں سے ملحق چلی جا رہی ہے۔ اگر احرام کی حالت میں رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا کوئی حرج نہیں۔ خواتین جو حج پہ آئی ہیں ان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے یا حرم میں، نماز ان کے لیے گھر میں افضل ہے۔